إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے. اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اور اس کی نعمت کا مکمل طور پر شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں سورج بنا کر کے، چاند بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجا، جو ہمارے لیے آئینہ ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جو ہمارے لیے آئینہ ہے، جس میں دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بناتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر ہمارے لیے آئینہ ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. درود و سلام ہو ایسی ہستی پر، کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دل کی ایک بیماری کے سلسلے میں ہے، جسے غفلت کہتے ہیں. غفلت یہ بہت بڑی بیماری ہے اور دل کی بیماری ہے. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غفلت ہے کیا چیز اور غفلت کا علاج کیسے کیا جائے. غفلت دل کی بیماری ہے. دل کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے
کہ ہم اپنے دل کی فکر کریں. جس طریقے سے ہم اپنے جسم کے دوسرے اعضاء کی فکر کرتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کی بھی فکر کریں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، اس کے جو امراض ہیں ان امراض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جب بیماری لگ جائے تو اس کا مکمل طور پر شرعی علاج کریں. اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے دل کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہم مکمل طور پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے دل کی اصلاح کر سکیں. میرے بھائیوں، جس طریقے سے دل کی زندگی پر دنیا کی زندگی منحصر ہے، اسی طریقے سے دل کی زندگی پر آخرت کی زندگی بھی منحصر ہے. دل جب صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، دل جب دھڑکتا ہے تو دل کی دھڑکن پر ہماری دنیا کی زندگی چلتی ہے. دنیا کی زندگی منحصر ہے، دل دھڑکتا ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی کام ہیں ہم سب کر پاتے ہیں. دل جب رک جاتا ہے تو سارے کام رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں. اور اسی دل کی زندگی پر آخرت کی زندگی بھی منحصر ہے. جب دل اچھا ہوتا ہے تو دل کی اچھائی پر، دل کی صحت پر، دل کی روشنی پر ہماری زندگی، آخرت کی زندگی منحصر ہے. آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، ہماری روح اچھی ہوتی ہے. اسی لیے اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کی اپنے دل کا مکمل طور پر خیال کریں، دل کی صحت کا خیال رکھیں، دل کی زندگی کا خیال رکھیں. دل کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دل کے سلسلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دل جسم کے تمام اعضاء کا سردار ہے اور جسم کے تمام اعضاء اس کے غلام ہیں. دل جو فیصلہ کرتا ہے سارے اعضاء وہی کام کرتے ہیں، لہذا سارے اعضاء اس کے غلام ہوئے. اور دل کیا ہوا؟ بادشاہ. دل بادشاہ ہے، سارے اعضاء اس کے غلام ہیں. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس دل کا مکمل طور پر خیال رکھیں. اگر دل بگڑ جائے گا سارا جسم بگڑ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ جسم کے اندر خون کا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت اس حدیث کے اندر بیان کی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے دل کے سلسلے میں کس طریقے سے فکر مند ہونا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی طرف توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالی ہماری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا ہمارا عہدہ ہے. اللہ کو یہ ساری چیزیں مطلوب نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر ہمارے دل پر ہوتی ہے. کسی بڑے آدمی کی نظر اگر ہم پر ہو تو ہم کتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ فلاں گورنر کی نظر، فلاں بادشاہ کی نظر، فلاں وزیر کی نظر مجھ پر ہے، اگر میں کچھ غلط کروں گا تو اس کی نگاہ میں آ جاؤں گا، میری گرفت ہوگی، میری پکڑ ہوگی. مجھے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کیونکہ اس کی نظر مجھ پر ہے. کسی دنیا والے آدمی کی نظر، جو عہدے والا ہوتا ہے، جو مقام والا ہوتا ہے، جو مرتبے والا ہوتا ہے، اس کی نظر ہم پر ہوتی ہے تو ہم ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے. ہمیں روزی دے رہا ہے، جانوروں کو روزی دے رہا ہے. اور اللہ کی کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. سمندر کی مخلوقات کے بارے میں لوگوں نے بڑی تحقیق کی ہے، لیکن آج تک سمندر کی زندگی کو سائنس نہیں سمجھ سکی. آج تک بڑے بڑے لوگ اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکے. کائنات کے اندر جو زندگی
جو مخلوقات اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، آج تک ہم ان تک پہنچ نہیں سکے۔ حالانکہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے دل کے اندر اس کا تقویٰ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اس کا ڈر نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تم کتنے کالے ہو، تم کتنے گورے ہو، تمہارا چہرہ کیسا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، عہدہ ہے کہ نہیں ہے، معاشرے میں تمہاری چلتی ہے کہ نہیں ہے، تمہاری مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی ہے۔ اللہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ عمل سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیا ہے، عمل سے پہلے دل کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا دل کا؟ اس لیے کہ عمل سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ نیت کی جگہ دل ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب نیت کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہوتا ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہوتا ہے، تو زبان سے نیت کرتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، دل پر ہے۔ اگر ہمارا دل درست ہوگا، ہماری نیتیں درست ہوں گی، ہماری نیت کے اندر سدھار ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کریں گے، ورنہ عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے دل کا خیال رکھیں، اس لیے کہ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس دل پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بڑی عظیم نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے اندر رکھی ہے۔ کسی چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کسی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں، کسی چیز کے تعلق سے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، کسی چیز کے تعلق سے ہم برا گمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ دل سے ہوتی ہیں۔ ہم دل سے سوچتے ہیں، دل سے سمجھتے ہیں۔ دل اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے جائیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دل دیا تھا۔ دل اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت تھی، لیکن اس نعمت کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے دل دیا تھا تاکہ وہ سوچے، سمجھے، فکر کرے، لیکن انہوں نے اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کیا، اس دین کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، دل کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہاں ڈال دیا؟ جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ دل اگر درست نہیں ہوگا، دل کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، جہنم میں جائیں گے۔ دل کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، اس کی جنت ہمیں ملے گی۔ اگر دل کی صحت کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو چھین لیتے ہیں۔ انسان کی فکر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان کی عقل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاق کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان کی زبان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نگاہیں بگڑ جاتی ہیں، سماعتیں بگڑ جاتی ہیں، الغرض زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔
اگر ہم اس دل کا خیال نہ رکھیں. دل کا اگر خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھلائیں گے اور ہمارے سارے معاملات ایک ساتھ ہو کر کے جب سارے معاملات جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال رکھیں, شریعت کی روشنی میں اس کو بنانے کی کوشش کریں, سنوارنے کی کوشش کریں, اس کو نکھاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آئینہ دیا ہے, اس آئینے میں اپنے دل کو دیکھیں, اپنے چہرے سے پہلے اپنے دل کو دیکھیں, اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور وہ آئینہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ آئینہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنی ساری زندگی سنوار سکتے ہیں, ہم اپنے دل کو بھی سنوار سکتے ہیں. لہذا اگر ہم دل کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو عقل کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا, سوچ کے اندر, عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں, دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں. جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرتا وہ انڈے کی طرح سفید رہتا ہے, اور جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے وہ دھیرے دھیرے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ الٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کالکوز مجخیہ, کس طریقے سے الٹتا ہے کہ الٹا ہوا جو پیالہ ہوتا ہے, جس طریقے سے ایک پیالے کو ہم الٹ دیتے ہیں, اسی طریقے سے دل گناہوں کی وجہ سے الٹ جاتا ہے, پلٹ جاتا ہے. اب الٹے ہوئے پیالے میں اگر ہم کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ پیالہ اس چیز کو قبول کرے گا؟ ایک پیالہ الٹا ہے, اگر ہم اس الٹے پیالے میں کوئی خیر کی بات, کوئی خیر کی چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ پیالہ اس چیز کو قبول کرے گا؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے دل کی حالت ہے, جب دل الٹ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا. آپ لاکھ نصیحت کریں, لاکھ آپ اس کے سامنے قرآن رکھیں, حدیث کی باتیں رکھیں, اس کے دل میں وہ ساری چیزیں اترنے والی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل الٹ گیا ہے. تو اپنے دل کو پلٹنے نہ دیں, اپنے دل کو الٹنے نہ دیں, گناہوں سے باز آ جائیں, اپنی غلطیوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگیں اور مکمل طور پر اپنے دل کی صحت کا خیال رکھیں. لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب دل بگڑ جاتا ہے تو آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے, باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے, خیر کو شر سمجھتا ہے, شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے. لہذا دل کو مکمل طور پر ہمیں توجہ دینا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دل کی اصلاح کا خیال نہیں رکھیں گے تو آدمی شرعی احکام سے روگردانی کرنے لگتا ہے, اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں, جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئیے اللہ کے پاس چلتے ہیں, آئیے رسول کے پاس چلتے ہیں, آئیے ہم اپنے تنازع کا, ہم اپنے اختلاف کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں. جب ہم یہ سمجھاتے ہیں تو سامنے والے کے ذہن میں بات نہیں اترتی اور وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کا دل بگڑ گیا ہے. دل اگر درست ہوتا, اس کی نیت اگر درست ہوتی, اگر وہ یہ چاہتا کہ اس کی اصلاح ہو, اس کے عمل کی اصلاح ہو, اس کے عقیدے کی اصلاح ہو, تو وہ فوراً قرآن و حدیث کی طرف آتا. لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں چاہتا ہے؟ دل الٹ گیا ہے, دل پلٹ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے دلوں کا ذکر کرتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ شرعی احکامات سے روگردانی کرنے لگتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قول ہے, یہ نبی کا قول ہے, اس پر عمل کرو, تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام نے یہ بات نہیں کہی, امام مالک نے یہ بات نہیں کہی, امام شافعی نے یہ بات نہیں کہی, امام احمد بن حنبل نے یہ بات نہیں کہی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا قول ہے, یہ اللہ کا قول ہے, تو اللہ کے قول کے مقابلے میں, نبی کے قول کے مقابلے میں وہ اماموں کے قول کو پیش کرتے ہیں. بھلا بتلائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دل بگڑ گیا ہے. اور اسی طریقے سے دل کی صحت کا خیال نہ رکھنے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے,
دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے دل پر تالے لگ جاتے ہیں، ام علی قلوب اقفالھا، دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، تالے لگا دیتے ہیں، قفل لگا دیتے ہیں۔ تو دلوں کو تالے بھی پڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اس کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے، اور دل اندھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، دل کی صحت کا خیال نہ رکھیں تو دل اندھا ہو جاتا ہے، دل مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل المیت والحی، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ دل کی زندگی مراد ہے۔ موت سے کون سی موت مراد ہے؟ دل کی موت مراد ہے۔ دل مر جاتا ہے آدمی کا اگر اللہ کا ذکر نہ کرے، آدمی اپنی دل کی صحت کا خیال نہ رکھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل درست ہو جائے، ہمارا جو دل بگڑا ہوا ہے اس بگڑے ہوئے دل کا علاج ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو کوئی بیماری نہ لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو جمانے والے تو ہمارے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا، آپ یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے دل کو قلب سلیم بنا۔ ہم قلب سلیم کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اگر قلب سلیم کسی کو مل جائے تو قلب سلیم سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، کیونکہ آخرت میں کام آنے والی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ یہی دل ہے، قلب سلیم ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے دن مال کام آنے والا نہیں ہے، اولاد کام آنے والی نہیں ہے، کوئی چیز انسان کے کسی کام آنے والی ہے تو وہ قلب سلیم ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا اس کا قلب سلیم اسے فائدہ پہنچائے گا، اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہوگا، اللہ کی جنت کا وہ مستحق ہوگا، اللہ کی رضا کا وہ مستحق ہوگا۔ اور جو قلب سلیم لے کر کے نہیں آئے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور کثرت کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے، حالانکہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ اور استغفار کیا کرتے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری زندگی کے اندر بے شمار غلطیاں ہیں، بے شمار خطائیں ہیں، سب سے زیادہ معافی کی اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم توبہ نہیں کرتے، ہم استغفار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کے سامنے سر جھکانے سے کوئی چیز ہمیں نہیں روکتی، کسی چیز سے ہم خوف محسوس نہیں کرتے، کسی چیز سے ہم شرم محسوس نہیں کرتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ سے کام لیں، اور پھر اسی طریقے سے دل کی اصلاح کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ نیکیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک تو دعا ہے، اور دوسرا توبہ اور استغفار ہے، تیسرا کیا ہے؟ نیکیاں کرنا۔ جب گناہ آدمی کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے وہ کالا دھبا مٹ جاتا ہے، سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکیاں دل کو سفید کرتی ہیں، دل کو اجلا کرتی ہیں، دل کو سفید بناتی ہیں، دل کو پاک و صاف کرتی ہیں۔
لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو تم کیا کرو، اس غلطی کے بعد، اس گناہ کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگ لو اور نیکیاں کرو، اس لیے کہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم سب کی زندگی کے اندر گناہ ہے، کوئی بھی پاک و صاف نہیں ہے، ہم سب کی زندگی کے اندر گناہ ہے، ہم سب کی زندگی کے اندر غلطیاں ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس غلطی کا احساس کریں، ہم اپنی اس غلطی پر شرمندگی کا احساس کریں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے 4 فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے 4 نقصان سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ نیکی کرنے کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نور آتا ہے، دل کی زندگی صحیح ہوتی ہے، دل کی زندگی کے اندر روشنی آتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ چہرے پر نور آ جاتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، آدمی دیکھ کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان بھی کون سا مسلمان ہے وہ بھی بیان کر سکتا ہے، دیکھ کر چہرہ دیکھ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ اہل حدیث ہے، ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا ہے، ہاں یہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ چہرے پر نور آ جاتا ہے، آدمی چہرہ دیکھ کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، دیکھ کر کے آدمی کہہ سکتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کر کے آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور رب نے بدلے کے طور پر یہ نعمت اسے عطا کی کہ اس کا چہرہ روشن کر دیا اور سارے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی۔ تو دلوں میں محبت کا پیدا ہو جانا، دل میں نور کا آ جانا، چہرے پر نور کا آ جانا، یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ نیکی اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور نیکی کا ایک دوسرا فائدہ یہ کہ صحت ملتی ہے، تیسرا فائدہ یہ کہ صحت ملتی ہے، صحت، آدمی کو صحت ملتی ہے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے، آدمی کا دل درست ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی کو صحت ملتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں، وہیں دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، سجدے میں جانے کا کیا فائدہ ہے، رکوع کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پر نیکیوں کا دینی فائدہ ہوتا ہے وہیں پر دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، صحت بھی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا بھی یہ جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ بسا اوقات بعض ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھوکا رہیے، اور اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ آپ پیر کے روزے کا اہتمام کیجئے، جمعرات کے روزے کا اہتمام کیجئے، مہینے میں 3 روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے، اور پھر اسی طریقے سے جو مستحب جو روزے ہیں، جو عشر ذی الحجہ کے روزے ہیں، عاشوراء کے روزے ہیں، ان روزوں کا اہتمام کیجئے۔ اسلام ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، اور ڈاکٹر بھوکا رہنے کا حکم دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ روزہ رہنے سے انسان کو صحت ملتی ہے، نیکیوں کی وجہ سے انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین توفیق دے، صحت کس چیز کا نام ہے؟ صحت موٹاپے کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ تر و تازہ ہونے کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ لمبا ہونے کا نام نہیں ہے۔ صحت کس چیز کا نام ہے؟ صحت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بات کا آپ کو حکم دے اور آپ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، صحت اس بات کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو نماز کا حکم دے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزے کا حکم دے، آپ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہاد کا حکم دے، آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کو صحت کہتے ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جسم کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، ہٹا کھٹا ہوتا ہے، اچھے جسم والا ہوتا ہے، اچھے خد و خال والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اذان کے وقت سو رہا ہوتا ہے اپنے بستر میں، اذان ہو رہی ہوتی ہے
لیکن اس کو اپنے بستر سے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اصل صحت نہیں ملی ہے. اگر اسے اصل صحت مل جاتی، دل کی صحت مل جاتی، ایمان اس کا اگر مضبوط ہوتا، ایمانی صحت اگر اسے مل جاتی، تو وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجد کو آتا. آپ دیکھیں گے کہ ایک کمزور سا آدمی ہے، دبلا پتلا آدمی ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز سن کر کے ٹھنڈ میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجد کو آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کو آتا ہے. وہیں ایک موٹا ہٹا کھٹا آدمی، اذان ہو رہی ہے، اپنے بستر پر سویا ہوا ہے. کیوں سویا ہوا ہے؟ اس لیے سویا ہوا ہے کہ اس کا دل مضبوط نہیں ہے، دل صحت مند نہیں ہے، اس کا ایمان صحت مند نہیں ہے. تو اصل جو صحت مندی ہے وہ دل کی صحت مندی ہے، اصل جو صحت مندی ہے وہ ایمان کی صحت مندی ہے. آدمی کو ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. بہرحال جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کی وجہ سے صحت ملتی ہے، اور نیکی کرنے کی وجہ سے رزق کے اندر برکت آتی ہے. آدمی جو کماتا ہے اس کی ضرورتوں کو وہ کمائی پوری ہو جاتی ہے، ورنہ بہت سارا کما کر کے بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکیاں کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت دے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا ایک 5واں فائدہ بھی ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کی وجہ سے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہم سے محبت کریں، لیکن یاد رکھیے دنیا والوں کی محبت اللہ کی محبت منحصر ہے. اگر ہم اللہ کی محبت میں سچے ہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہیں، تو خود بخود لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی. اگر ہم اللہ کی محبت میں جھوٹے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں ہو سکتی. لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ چالے چلیں، لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے دکھاوا کریں، لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ناٹک کریں، لیکن وہ اصل محبت وہ آپ سے نہیں کریں گے. اصل محبت دل کے اندر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 فائدے ذکر کیے ہیں کہ نیکی کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، صحت اچھی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہی 5 چیزیں الٹ جاتی ہیں، یعنی یہی 5 چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں. دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہو، چہرے پر نور آئے، زندگی کے اندر برکت آئے، خیر آئے، لوگ ہم سے محبت کرنے لگے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا کیا تھی کہ اللہ کے نبی قلب سلیم اللہ سے مانگا کرتے تھے. قلب سلیم، دل قلب سلیم کیسے بنتا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں، قلب سلیم اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کام کرنے ہیں؟ 5 کام کرنے ہیں. اگر ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل قلب سلیم بنے تو ہمیں 5 کام کرنا ہے. اگر وہ 5 کام ہم کریں گے تو ہمارا دل قلب سلیم بنے گا. سب سے پہلا کام کیا کہ ہمیں شرک سے دور رہنا ہے. شرک سے دور رہنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کرنا، کفر کا ارتکاب نہیں کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا. ایسی کون سی ضرورت ہے جو اللہ ہماری پورا نہیں کر سکتا؟ اور جو اللہ نہیں دے سکتا، کیا دنیا کے اندر وہ چیز دینے کی طاقت ہے؟ جو اللہ نہیں دے سکتا وہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں دے سکتی، اور ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ نہ کر سکے، اللہ نہ دے سکے. اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. تو اس کے سامنے جھکنے سے ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ اس سے مانگنے سے ہمیں کون سی چیز جو ہے اس سے مانگنے سے ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ اللہ سے مانگیں، مانگ کر کے دیکھیں. اللہ رب العالمین بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، وہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک سے بچنا، اگر شرک سے بچیں گے تو دل قلب سلیم بنے گا. اور دوسرا کام کیا ہے؟
سنت کا اہتمام کرنا ہے، بدعتوں سے دور رہنا ہے، بدعتوں سے بچنا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر کسی طرح کی کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے نام پر جو بھی نیا کام کیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کر کے جو بھی نیا کام کیا جاتا ہے، ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تقسیم غلط ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ پہلا کام کیا؟ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا کام کیا؟ بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور تیسرا کام، چوتھا کام یہ ہے کہ ہم ہوا سے بچیں، شہوت سے بچیں۔ تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ ہوا سے بچیں، شہوت سے بچیں۔ ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں دل کی ہر ناجائز خواہش کو، دل میں پیدا ہونے والی ہر ناجائز خواہش کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا۔ اور شہوت کسے کہتے ہیں؟ شہوت کہتے ہیں دل میں پیدا ہونے والے وہ خیالات جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، ان گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں جن کے ذریعے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے نشے کی طرف انسان چلا جاتا ہے، جیسے زنا کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو ایسے گناہ جن گناہوں کے ذریعے انسان لذت محسوس کرتا ہے اسے شہوت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل قلب سلیم بنے تو ہمیں ہوا سے بھی بچنا ہے اور شہوت سے بھی بچنا ہے۔ دل کی ہر ناجائز خواہش سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دل کی وہ خواہشات جن کے ذریعے سے ہم لذت محسوس کرتے ہیں، ان خواہشات سے بھی ہمیں اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے دل کو بچانا ہے۔ اور دل کی ایک بیماری کیا ہے؟ غفلت۔ دل کی ایک بیماری غفلت۔ غفلت سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ 5 کام کرنے، شرک سے محفوظ رہنا ہے، بدعت سے محفوظ رہنا ہے، ہوا سے محفوظ رہنا ہے، شہوت سے محفوظ رہنا ہے، اور غفلت سے محفوظ رہنا ہے۔ اگر ہم غفلت سے محفوظ رہیں گے تو ہمارا دل قلب سلیم بنے گا۔ یہ 5 کام اگر ہم کریں گے تو ہمارا دل قلب سلیم بنے گا۔ غفلت کیا چیز ہے؟ ایک آدمی مسجد کو آتا ہے لیکن مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ کے ذکر میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اس کا دل بھاگنے کو کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے، نبی کی حدیث اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ بھاگنے لگتا ہے، وہ دوڑنے لگتا ہے، دل کے اندر اس کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہیں غیر اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لپک پڑتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، بھاگتا ہے اس کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری کیفیت جو کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ یہ کیفیت غفلت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ ایک آدمی مسجد کو آئے، مسجد میں دل نہ لگے، قرآن مجید کی تلاوت میں دل نہ لگے، اللہ کے ذکر کے اندر اس کا دل نہ لگے، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ غفلت بہت خطرناک چیز ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غفلت سے باز آ جائیں، ہم اپنی غفلت کو چھوڑ دیں، ہم اپنی سستی کو، ہم اپنی کاہلی کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم سستی کے اندر مبتلا ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قیامت کا دن قریب ہے، حساب و کتاب کا دن قریب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں غفلت میں پڑے ہیں؟ قرآن مجید چیخ چیخ کر کے ہمیں آواز دے رہا ہے، چیخ چیخ کر کے ہمیں صدائیں دے رہا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے، ہم اپنی غفلت سے باز آ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رب محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں. اللہ کی جانب سے نصیحت کی بات آتی ہے, ذکر کی بات آتی ہے, لیکن وہ اس نصیحت کی بات کو کھیلتے کھیلتے سنتے ہیں, تماشا بنا کر کے سنتے ہیں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ لاہیۃ قلوبہم, اس لیے کہ ان کے دل غافل ہو گئے ہیں. دل کی بیماری کی وجہ سے, دل کی غفلت کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, غفلت میں مبتلا ہیں. یہ غفلت ہماری زندگی کے اندر کیوں آئی؟ اس لیے آئی کیونکہ ہم نے آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ رہتے ہیں, ایک آخرت کی فکر کے ساتھ جینے والے لوگ اور دوسرے آخرت سے غفلت برتنے والے لوگ. جو لوگ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کی مثال کسان کی طرح ہے. اس کسان کی طرح ہے جسے اپنی فصل کی بڑی فکر ہوتی ہے. وہ اپنی زمین کو نرم کرتا ہے, وہ اپنی زمین کی کھدائی کرتا ہے, وہ اپنی زمین کے اندر بیج بوتا ہے, وہ اپنے کھیتی کی حفاظت کے لیے وہ اپنی کھیتی کی حفاظت کا مکمل انتظام کرتا ہے. بارش کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے, فصل کے آنے کا انتظار کرتا ہے, اور جانوروں سے حفاظت کے لیے ایک باڑ لگاتا ہے. الغرض مکمل طور پر اسے اپنی کھیتی کی فکر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک مومن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. جس طریقے سے کسان اپنی کھیتی کی فکر کرتا ہے, ایک مومن اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. اور جو لوگ آخرت سے غافل لوگ ہیں, آخرت سے غفلت برت کر کے زندگی گزار رہے ہیں, ایسے لوگوں کی مثال شرابی کی طرح ہے. اس شرابی کی طرح جو جسے شراب پینے کے بعد کسی بات کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے, اس کا پیر کہاں جا رہا ہے, وہ کہاں گر رہا ہے, کہاں پڑ رہا ہے, کہاں سو رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کچھ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو ایسا شرابی, اس شرابی کی مثال اس شخص کی مثال ہے جو آخرت سے غفلت برت رہا ہے. تو آخرت سے جو آدمی غفلت برتتا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, اس کی زبان کیا کہہ رہی ہے, اس کی سماعت کیا سن رہی ہے, اس کے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں, پیر کہاں جا رہے ہیں, کہاں اللہ ناراض ہو رہا ہے, کہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو رہا ہے, کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے, کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. اس بات کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہوتی, بے فکر زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بہرحال آخرت سے غفلت کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو ہے نیک لوگ. نیک لوگ بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ہم انہیں ایک دو مرتبہ نصیحت کرتے ہیں تو وہ اپنی غفلت سے جاگ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے فاسق لوگ بھی غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. فاسق لوگ یعنی مسلمان تو ہیں, مومن تو ہیں, لیکن بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق. پہلی قسم کے لوگ نیک لوگ, مومن لوگ, متقی لوگ, پرہیزگار لوگ. تھوڑی بہت غفلت ہوتی ہے, نصیحت کرتے ہیں, فوراً جاگ جاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ گنہگار مسلمان, گنہگار لوگ, ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور تیسری قسم کے لوگ ہیں کافر لوگ. کافر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال ہم سب لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہیں. غفلت کی وجوہات کیا ہے؟ غفلت زندگی کے اندر کیوں آتی ہے؟ غفلت زندگی کے اندر چار چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. سب سے پہلی چیز کیا؟ علم سے دوری. علم سے دوری کی وجہ سے زندگی کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے. علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم تو وہ ہے جو ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے, اور ایک علم وہ ہے جو بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے. اگر ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں تو ہمارا علم ہمیں یاد دلائے گا کہ تمہیں اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے, تمہیں اللہ کے پاس اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے, تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے, حاضر ہونا ہے. لہذا اپنی فکر کرو, اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرو. ہمارا علم ہمیں یاد دلائے گا. تو علم کی دو قسمیں, ایک علم وہ ہے جو معلومات میں اضافہ کرتا ہے, اور ایک علم وہ ہے جو ہمیں بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے. لہذا علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. علم سے اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو ہم اپنی آخرت کو کبھی بھولیں گے نہیں. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. تیسری وجہ کیا ہے؟ مباح چیزوں کے استعمال میں غلو کرنا. کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, گفتگو کرنا حلال ہے, یہ ساری چیزیں جائز ہیں, لیکن ان میں غلو نہیں کرنا چاہیے.
ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حد سے زیادہ کھاتا ہے، حد سے زیادہ پیتا ہے، حد سے زیادہ سوتا ہے، حد سے زیادہ گفتگو کرتا ہے، حد سے زیادہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، تو لوگوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ حد سے زیادہ کھانا پینا، گفتگو کرنا، لوگوں سے تعلقات رکھنا، اس کی وجہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری چیزیں حد میں رہ کر کے کریں، اتنا کھائیں جتنا شریعت کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بھی سکھلائے، پینے کے آداب بھی بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ہم کھانا کھائیں تو پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک ہوا کے لیے، ایک کھانے کے لیے، اور ایک پانی کے لیے۔ تو یہ کھانے کے آداب ہیں۔ بہت زیادہ اگر کھائیں گے، بہت زیادہ سوئیں گے تو نیک اعمال ہم نہیں کر سکتے، اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے کہ آخرت کو یاد دلانے والے کچھ اسباب ہیں، اگر ہم ان اسباب کو ترک کر دیں گے انسان آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ آخرت جیسے ایک آدمی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اسے اللہ کی یاد آتی ہے، مسجد کو آتا ہے اللہ کی یاد آتی ہے، قبرستان جاتا ہے اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، آخرت کو یاد دلانے والے اسباب ہیں، غفلت سے جگانے والے اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اگر ہم ترک کر دیں گے، ان اسباب کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم غافل ہو جائیں گے۔ لہذا ان اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یا یہ بیماری ہمیں لگ گئی ہے، یا اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج ہم کیسے کریں؟ اس بیماری کا علاج ہم 4 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا؟ اللہ کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ اور دوسرا کیا؟ دعا کرنا، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، رات میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 آیتوں کی رات میں تلاوت کرتا ہے، رات میں اٹھ کر کے 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام غافلین کی فہرست سے نکال دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ اور جو 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کا شمار مقنطرین میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار قانتین میں کرتے ہیں۔ 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے قانتین میں کرتے ہیں، اور 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار مقنطرین میں کرتے ہیں۔ یہ مقنطرین کیا ہے، قانتین کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ بہرحال ذکر کرنے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے، قیام اللیل کی وجہ سے آدمی اپنی غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز قبروں کی زیارت کرنا، کبھی کبھی جا کر کے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے۔ قبروں کی زیارت کا مطلب کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق زیارت کریں، بدعتی طریقہ اختیار نہ کریں۔ قبرستان جانا، پھول لے کر کے جانا، ناریل لے کر کے جانا، اگربتی لے کر کے جانا، چادر لے کر کے جانا، ان سے جا کر کے مانگنا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے۔ سنت کے مطابق قبروں کی زیارت ہونی چاہیے۔ قبروں کی زیارت کریں گے، کیسے زیارت کریں گے؟ قبرستان جائیں گے، سلام کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے وہ دعا پڑھیں گے، اور اللہ سے اپنے لیے مانگیں گے۔ اللہ سے مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ کس کے لیے مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے، اس مرے ہوئے آدمی کے لیے نہیں، اس مرے ہوئے آدمی سے اپنے لیے نہیں مانگیں گے، ہاں اس آدمی کے لیے بھی مانگیں گے جو مرا ہوا آدمی ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ اس کو معاف کر، اس کو جنت میں ڈال، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، لیکن اپنے لیے اس سے نہیں مانگیں گے۔ اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔